نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا موقف یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کی شورائی اور اسلامی مزاج کو بدلا جا رہا ہے، تو حالات کے رخ کو اگر ہم نے تبدیل نہ کیا تو وہ خالص اسلام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ کامل نظام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، اس میں کجی کی بنیاد پڑ جائے گی۔ لہٰذا اسے ہر قیمت پر روکنا ضروری ہے، اور یہ ان کی رائے تھی اور پوری نیک نیتی سی تھی۔ بہرحال شہر کوفہ کے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے برابر آ رہے تھے اور پیغامات بھی بھیج رہے تھے، اور کوفیوں کے خطوط سے حضرت حسین کے پاس بوریاں بھر گئی تھیں۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ کوفہ صرف ایک شہر نہیں تھا، بلکہ ان کی سیاسی اور فوجی حیثیت سے بڑی اہمیت تھی۔ لہٰذا آپ کی رائے تھی کہ کوفہ کے تعاون سے وہ حالات کا رخ صحیح جانب میں موڑ سکتے ہیں۔ اسی رائے میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی شامل تھے۔ ولی عہدی کی جو رسم پڑ چکی تھی وہ اسلام کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، لیکن وہ آگے جا کر اختلاف کرتے تھے۔ ان کا اختلاف تھا کہ کامیابی کے احکامات کے بارے میں وہ کوفہ والوں کو قطعی ناقابل اعتبار سمجھتے تھے۔ ظاہر بات ہے نا کہ کسی اقدام سے پہلے خوب اچھی طرح جائزہ لینا ہوتا ہے نا کہ اقدام کے لیے جو وسائل و ذرائع ضروری ہیں وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان پر قتال مکہ میں فرض نہیں ہوا تھا، بلکہ مدینے میں ہوا تھا، جبکہ اتنی قوت بہم پہنچ گئی تھی قتال سے اچھے نتائج کی توقع کی جا سکے۔ اور حضرت ابن عباس کی مخلصانہ رائے تھی کہ کامیاب اقدام کے لیے جو اسباب درکار ہیں وہ فی الوقت موجود نہیں، لہٰذا وہ حضرت حسین کو کوفہ والوں کی دعوت قبول کرنے اور وہاں جانے سے یعنی منع کرتے رہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ کوفہ والوں کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ اگر کوفہ کی عظیم اکثریت ان کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہے تو وہ تبدیلی جو نظام میں لائی جا رہی ہے اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کوفہ انتہائی اہم مقام پر واقع تھا اور یہاں سے اس شاہراہ کا یعنی کنٹرول بھی ہوتا تھا، بہرحال جو ایران شام کی طرف جاتی ہے۔ لیکن اس رائے سے تینوں عبادلہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اختلاف کر رہے تھے۔ یہ اختلاف بھی معاذ اللہ بدنیتی پر مبنی نہیں تھا، بلکہ نیک نیت پر مبنی تھا۔ ان تینوں حضرات نے یعنی کہ بہت سمجھایا کہ آپ کوفہ والوں پر ہرگز اعتبار نہ کیجیے، یہ لوگ قطعی یعنی بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ لوگ جو کچھ آپ کے والد کے ساتھ کر رہے تھے اس کو بھی تو یاد کیجیے، جو کچھ آپ کے یعنی برادر محترم کے ساتھ حضرت حسن کے ساتھ کر چکے ہیں اس کو بھی تو پیش نظر رکھیے۔ یہ عین ممکن ہے کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ان کی تلواریں آپ کی حمایت میں نہیں اٹھیں گی، بلکہ معمولی خوف یا دباؤ لالچ سے آپ کے خلاف اٹھ جائیں گی۔ لیکن حضرت حسین کا ایک فیصلہ جس پر وہ کمال استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہیں، وہ اس معاملے میں فرمان خداوندی فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ یعنی پہلے خوب غور کرو، سوچ لو، امکانات کا جائزہ لے لو، پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اقدام کرو۔ حضرت حسین کے اقدام اور مشاجرات صحابہ کے ضمن میں کسی صحابی رسول پر بدنیتی اور نفسانیت کا حکم لگانے سے ایمان میں خلل واقع ہوگا۔ بلا تخصیص تمام صحابہ عدول ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عزیمت کو اختیار کیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی اختیار کے بعد جب یزید کی ولی عہدی کا مسئلہ مدینہ منورہ میں پیش آیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر وہاں سے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ پھر حضرت حسین نے بھی ایسے ہی کیا، یعنی کہ چند حضرات کی رائے یہ تھی کہ مکہ مکرمہ ہی کو یعنی اور اصل بنایا جائے اور اسی ولی عہدی کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کیا جائے۔ بہرحال یعنی کہ اسی میں اتنا ہوا کہ کوفہ والوں نے خطوط بھیجے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی وفاداری کا یقین بھی دلایا، اور حضرت حسین نے تحقیق حال کے لیے اپنے چچا زاد جو بھائی تھے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا سفیر بنا کر، یعنی ان کی طرف سے جو حوصلہ افزا اطلاعات ملی حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر دونوں نے بہت سمجھایا مکہ سے باہر نہ نکلیے، اور یہ دونوں حضرات رو پڑے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح امیر المؤمنین حضرت عثمان کو ان کے گھر والوں کے سامنے ذبح کر دیا، اسی طرح آپ کے اہل و عیال کے سامنے آپ کو بھی ذبح کر دیا جائے۔
مزید حضرت ابن عباس نے اصرار کیا اگر آپ ضرور چاہتے ہیں تو خواتین اور بچوں کو ساتھ نہ لے کر جائیے، لیکن نہیں۔ دوسری جانب جو ایسے تھا کہ عزیمت کا ایک گھوں گھراں اور پیکر شجاعت ہے، سراپا استقامت ہے، نیک نیتی سے جو فیصلہ کیا تھا اس پہ ڈٹے رہے۔ اس کے بعد جب راستے میں اطلاع ملی تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور کوفہ والوں نے غداری کی ہے، حکومت وقت سے وفاداری کا عہد لیا۔ تو حضرت حسین نے سفر جاری رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار کھڑے ہو گئے اور ہم خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ حضرت حسین نے بھی وفاق کرتے ہوئے ساتھ چلنے کا ارادہ کر لیا۔ اسی اثنا میں حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عون حضرت محمد یعنی ان کا پیغام لے کر آئے، خدا کے لیے ادھر مت جاؤ، حتیٰ کہ قافلہ دشت کربلا میں پہنچ گیا۔ ادھر کوفہ سے گورنر ابن زیاد کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل آ گیا اور ان کو صرف ایک حکم تھا کہ وہ حضرت حسین کے سامنے یہ 2 صورتیں پیش کریں۔ کون سی تھی؟ آپ نہ کوفہ کی طرف جا سکتے ہیں نہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کی طرف، یعنی مراجعات کر سکتے ہیں۔ ان دونوں سمتوں کے علاوہ جدھر آپ جانا چاہیں اس کی اجازت ہے۔ اور یہ تیسرا راستہ دمشق کا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اسے اختیار کرنے سے انکار کر دیا۔ اب مزید عمر بن سعد کی قیادت میں 4000 کا لشکر کوفہ پہنچ گیا۔ یہ عمر بن سعد جن کے نام کو غالی بنا دیا گیا، یہ فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یکی عشرہ مبشرہ کے بیٹے ہیں، جن کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ قرابت داری بھی ہے۔ وہ بھی مصالحت کی انتہائی کوشش کرتے رہے۔ اب حضرت حسین کی طرف سے 3 صورتیں پیش ہوئیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ مجھے مکہ مکرمہ واپس جانے دیا جائے۔ نمبر 2 یا مجھے اسلامی سرحدوں کی طرف جانے دو۔ نمبر 3 یا میرا راستہ چھوڑ دو، میں دمشق جا کے یزید سے اپنا معاہدہ خود طے کر لوں گا۔ لیکن اب گھیرا تنگ ہو گیا، اس صورتحال یکسر کو بدل دیا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت حسین نے میدان کربلا میں ابن زیاد کے بھیجے ہوئے لشکروں کے سامنے جو خطبات دیے تھے، ان میں انہوں نے بھانڈا پھوڑ دیا تھا کہ میرے پاس کوفیوں کے خطوط موجود ہیں، ان کے نام لے کر فرمائے یہ تمہارے خطوط ہیں، لیکن ان کی جان پر بنی ہوئی تھی اور مصالحت کی صورت میں حکومت وقت ان کی غداری کا جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے عمر بن سعد کو مجبور کر دیا وہ جنگ کرے اور مسلح تصادم ہو رہا ہے اور آپ کے جان انصاروں نے یعنی کہ جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دیے۔ بظاہر حضرت حسین کو شکست ہوئی مگر فتح ہوئی حقیقت کے اعتبار سے اور اپنے گوہر مراد کو پا گئے۔ بہرحال بڑی عیارانہ مہارت کے ساتھ سازشیوں نے یہ اختلاف برپا کر دیا۔ کسی گروہ نے حضرت عمر حضرت عثمان کو یعنی کہ انہی کی سازشوں کے تحت بھی شہید کرایا تھا۔ کسی بھی صحابی رسول پہ تنقید ہو، خواہ ہو حضرت علی ہو یا حضرت عمر ہو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہو، ان کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے تمام صحابہ حدیث کی روح سے ہدایت کے ستارے عادل جانثار رسول ہے۔ کوئی بدنیتی نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی میں تھی اور نہ حضرت معاویہ و مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ میں تھی اور نہ حضرت عمر بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری میں تھی، اور حضرت حسین بن علی بھی مخلص تھے اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر بھی مخلص تھے۔ ہاں سبائیوں نے ہر موقع پہ مصالحت کی امکانات ختم کرا کے منافقانہ اور وفادار بن کے لڑایا۔ جنگ جمل میں انہی سبائیوں نے حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی کے درمیان لڑائی برپا کرائی، مگر لڑائی کے بعد حضرت علی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ایک فرمانبردار بیٹا ماں کے ساتھ کرتا ہے۔ اسی سبائی رافضی گروہ نے حضرت حسین کے ساتھ منافقانہ وفاداری کا دم بھرا، کوفہ بلوایا، پھر مصالحت کی تمام کوششیں ختم کرائیں، پھر اپنی سازش کا پروان چڑھایا، پھر خود بھی اپنے انجام میں خراب کیا اور آخرت بھی برباد کر دی۔ آج تک جو اختلاف چلا رہا ہے، اس سے اگر گروہ شیطانی کو خوشی ہوتی ہے تو کسی نے شمر کو گالی بنایا، کسی نے یزید ابن زیاد بن عمر بن سعد کو کوستا ہے، کوئی بد زبان حضرت معاویہ رضی اللہ تک کو برا بھلا کہتا ہے۔ مطلب کیا؟ مگر ایک گروہ سازشی ہے جو بظاہر روتا ہے مگر حقیقت میں خوش ہوتا ہے، تکیہ کی آڑ لیے ہوئے ہے۔ ابن زیاد کی طرف سے حر بن یزید 1000 کی فوج لے کر آپ کو گھیرے رہا اور آپ کے پیچھے بما فوج یعنی نماز بھی پڑھی اور آپ کے خطبات بھی سنے، کوفہ والوں کے خطوط بھی دیکھیں جن میں آپ کو بلایا گیا تھا۔ حضرت حسین کے ادب کو حر بن یزید نے کافی ملحوظ رکھا اور آپ سے لڑنے سے کترایا بھی۔
مقام بیضا پر حضرت حسین کا تاریخی خطبہ۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، خدا کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے، عہد الہی شکست کرتا ہے، سنت نبی کی مخالفت کرتا ہے، خدا کے بندوں پہ گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، یہ دیکھیے، اگر یہ دیکھنے پر اپنے فعل سے اس کی مخالفت کرے نہ اپنے قول سے، پس خدا ایسے آدمی کو اچھا ٹھکانہ نہیں دے گا۔ دیکھو، یہ لوگ شیطان کے پیروکار بن گئے ہیں اور رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں، فساد ظاہر ہے، حدود الہی معطل ہے، مال غنیمت پر ناجائز قبضہ ہے، خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا ہے۔ میں ان کی سرکشی کو حق اور عدل سے بدل دینے کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ یہ تمہارے بے شمار خطوط اور قاصد میرے پاس ہیں، پیام بیعت لے کر پہنچے ہیں۔ تم عہد کر چکے ہو کہ تم مجھ سے بے وفائی نہیں کرو گے۔ اگر تم اپنی اس بیعت پر قائم ہو تو یہ تمہارے لیے راہ ہدایت ہے، کیونکہ میں حسین ابن علی ابن فاطمہ رسول اللہ کا نواسہ ہوں۔ میری جان تمہاری جان کے ساتھ ہے اور میرے بال بچے بھی تمہارے بال بچوں کے ساتھ ہیں۔ مجھے اپنا نمونہ بناؤ اور مجھ سے گردن نہ موڑو، لیکن اگر تم یہ نہ کرو بلکہ اپنا عہد توڑ دو اور اپنی گردن سے بیعت کا حلقہ نکال پھینکو تو یہ بھی تم سے بعید نہیں ہے۔ تم میرے باپ، بھائی اور غمزاد مسلم سے ایسا ہی کر چکے ہو۔ بہرحال وہ غریب خوردہ اور جو تم پر بھروسہ کرے گا، لیکن یاد رکھو تم نے اپنے ہی نقصان کیا ہے اور اب بھی اپنا ہی نقصان کرو گے۔ بہرحال تم نے اپنا حصہ کھو کر اپنی قسمت بگاڑ دی ہے۔ جو بدعہدی کرے گا نا، خود اپنے خلاف بدعہدی کرے گا۔ عجب نہیں کہ خدا عنقریب مجھے تم سے بے نیاز کر دے۔ معاملہ کی جو صورت ہوگی تم دیکھ رہے ہو، دنیا نے اپنا رنگ بدل دیا، منہ پھیر لیا، نیکی سے خالی ہوگی، ذرا سی تل چھٹ باقی ہے، حقیر سی زندگی رہ گئی ہے، ہول ناکی نے احاطہ کر لیا ہے۔ افسوس، دیکھتے نہیں، حق پست ہو گیا ہے اور اس کو بھی پس پش ڈال دیا گیا ہے، باطل پر اعلانیہ عمل کیا جا رہا ہے۔ کوئی نہیں جو اس کے ہاتھ پکڑتے وقت وہ کہے مومن حق کی راہ میں رضا الہی کی خواہش کرے گا، لیکن میں شہادتی کی موت چاہتا ہوں، ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے جرم ہے۔ بہرحال زہیر بن قین نے سن کر تعاون کا یقین دلایا اور ہر کی دھمکی سن کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ اور ایک صحابی نے بھی یہی شعر سنایا کہ میں روانہ ہوتا ہوں جو ان کے لیے موت ذلت نہیں، جبکہ ان کی نیت نیک ہو اور وہ اسلام کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو۔ عذیب الحجانات نام مقام پر چار کوفی آپ کی حمایت کی شعار پڑھتے ہوئے گھڑ سوار آئے اور آ کر کہنے لگے، آپ نے لوگوں کا حال پوچھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، شہر کے سرداروں کو رشوتیں دے کر بلایا گیا ہے، عوام کے دل آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں کل آپ کے خلاف نیام سے باہر نکلیں گی۔ یہ عوام کون تھے؟ وہی کوفی حب اہل بیت کے نعرے لگانے والے تھے۔ یہاں پر آپ کو اپنے قاصد متین بن سہر کے یعنی کہ قتل کی بھی اطلاع ملی تو فرمایا، بعض ان میں شہید ہو چکے ہیں اور بعض موت کا انتظار کر رہے ہیں، مگر حق پر ثابت قدم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ترماخ نے حالات کی نزاکت دیکھتے ہوئے آپ کو یعنی کہ اسرار کے ساتھ مشورہ بھی دیا کہ کوفہ نہ جائیے، میرے ساتھ پہاڑ آ جائیے، یا وہاں پہ جا کے یعنی قبیلہ تہی کی 10,000 بہادر آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو حضرت نے شکریہ سے مشورہ رد کر دیا۔ بہرحال آخر میں ایک ویران زمین پر پہنچ کر پوچھا، اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ معلوم ہوا کہ کربلا۔ فرمایا، یہ کرب و بلا ہے اور مقام دریان سے دور تھا۔ یہ واقعہ 2 محرم الحرام 61 ہجری کا ہے۔ دوسرے دن عمر بن سعد 4000 لشکر لے کر پہنچا اور ہر چند معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی اور بات بڑھنے بھی لگی، لیکن یزیدی لشکر نے اپنا انا کا مسئلہ بنایا اور سبائی محبت اہل بیت کا دم بھرنے والوں نے غداری کی، آئین موقع پر فرار ہو گئے۔ بے وفائی کا یہ عالم تھا وہ جو کوفی جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ دن بھر 12,000 کی تعداد میں ساتھ تھے، رات کو سب کے سب حضرت ابن عقیل کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے اور حضرت حسین نے ابن زیاد کے لشکروں کے سامنے پوری بات کھول دی اور کوفیوں نے
اور سبایان کا راز بھی کھول دیا۔ ان لوگوں نے مجھے بلایا اور ان کے کہنے پر میں آیا، مگر اب یہ سب غدار بے وفا ثابت ہوئے۔ حکومتیں وقت کے ساتھ مل گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا جائے اور لڑائی بھرپا کی جائے۔ آج یزید کو کوسا جاتا ہے، ان کے ہم نواؤں کو بھی کوسا جاتا ہے، مگر اصل سبائی شیعی سازش کو کچھ نہیں کہتا۔ جنہوں نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور مقام حرب میں کھڑا کر کے دونوں طرف آگ لگا کر خود بھاگ گئے، تو جہاں قتل حسین اور قتل اصحاب حسین میں یزید اور اس کی فوج ذمہ دار شامل ہیں، اس سے زیادہ سبائی و شیعہ بھی شامل ہیں، جنہوں نے خود بھی دھوکہ دیا اور بے وفائی کی، پھر مصالحت کی تمام صورتیں بھی ختم کرا دیں اور اب مکارانہ و عیارانہ طریقے سے یعنی پیٹتے ہیں، روتے ہیں۔ کتنا مکار اور فریبی دشمن ہے۔ بقول شاعر کہ میرے قتل کے بعد اس کی جفا سے توبہ کی، میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پیشما کا پیشما ہونا۔ وفادار بن کر تم اپنے منہ سے مجھے، یاد ہیں سب جفاہیں تمہاری، الفت پہ جس کی ناز تھا وہ بے وفا ہوا، کہ اپنے دل میں سمجھے تھے ہم، ہائے کیا ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت جب آیا تو انہوں نے یزید کو جو وصیتیں کی، ان میں ایک یہ تھی کہ بیٹے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو اہل عراق ضرور تیرے مقابلے کے لیے میدان میں نکالیں گے، اگر ان پر فتح پاؤ تو ان کو ہرگز قتل نہ کرنا اور قرابت اور رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھنا۔ اس وصیت سے صاف معلوم ہو گیا اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہاں کوفہ سے اسی وقت دمشق چلے جاتے تو ہو سکتا ہے حضرت حسین و یزید کے معاملات طے پا جاتے، اور یزید نے ابن زیاد اور ابن سعد کو قتل حسین کا حکم ہرگز نہیں دیا تھا، مگر سازشیوں نے دیکھا کہ حضرت حسین یہاں کوفہ سے چلے جاتے ہیں تو ہماری سازش ناکام ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دی کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے اور یہودی و عیسائی سازش کامیاب ہوئی۔ اسی سازش کی یعنی اعلی کار اہل کوفہ تھے، جو محبت اہل بیت کا دم بظاہر بھرنے والے تھے مگر حقیقت میں فریبی تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے اور آپ کے دوست، آپ کے صالح تھے، یعنی حضرت ام حبیبہ کے بھائی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور ان کا دامن بالکل پاک و صاف ہے۔ اس پہ طعن و تشنیع کرنا اپنے ایمان کو برباد کرنا اور ہلاک کرنا ہے۔ حضرت حسن نے فوت ہوتے ہی نا حضرت حسین کو وصیت کی تھی، فوت ہوتے وقت کی بات بتا رہی ہوں، تم کوفہ والوں کے فریب میں نہ آنا۔ حضرت حسن کیونکہ اہل کوفہ سے واسطہ پڑ چکا تھا ان کا، اور ان کے مکر و فریب کو خوب وہ جانتے تھے۔ حضرت حسین نے اس خیال سے کہ شاید اب اہل کوفہ بے وفائی نہیں کریں گے اعتماد کر لیا، لیے وعدے ہزاروں ان سے ہم نے اس تمنا پر کہ صدہا جھوٹ میں ایک آدھا سچا ہی ہو جاتا ہے۔ ابن سعد نے حضرت حسین سے مذاکرات کے بعد یہ کہا کہ بے شک آپ یزید کے مقابلے میں زیادہ مستحق اور خلافت ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ آپ کے خاندان میں حکومت اور خلافت آئے۔ حضرت علی حضرت حسن کے یعنی کہ جو حالات آپ کے سامنے گزر چکے ہیں، اگر آپ سلطنت اور حکومت کے خیال کو چھوڑ دیں تو بڑی آسانی سے آزاد ہو سکتے ہیں، نہیں تو پھر آپ کی جان کا خطرہ ہے اور ہم لوگ آپ کی گرفتاری پر مامور ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 باتیں پیش کی جن کو 3 شرائط کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، مجھے واپس مکہ مکرمہ جانے دو، کسی اسلامی سرحد کی طرف نکل جانے دو۔ نمبر 3، یزید کے پاس دمشق جانے دو۔ تو عمر بن سعد یہ سن کر خوش ہوا، یہ تمام کیفیت عبید اللہ بن زیاد کو لکھ کر بھیجی۔ ابن زیاد بھی خوش ہوا، اس سے فتنہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، مگر شمر ذل جوشن نے مخالفت کی۔ ابن زیاد نے پھر کہا پہلے حضرت حسین یزید کی بیعت یعنی نیابتاً میرے ہاتھ پہ کر لو، پھر ان کو یزید کے پاس جانے دیا جائے گا۔ ابن سعد ابن زیاد کی بات حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہی۔ حضرت حسین نے فرمایا اسے تو مر جانا ہی بہتر ہے کہ میں ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ ابن سعد کی پوری کوشش تھی کہ معاملہ حل ہو جائے اور کشت خون کی نوبت نہ آئے۔ انہی مذاکرات میں 1 ہفتہ گزر گیا، دونوں لشکر 1 ہفتہ میدان کربلا میں رہے اور حضرت حسین کے ساتھی ابن سعد کے لشکریوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے اور حضرت حسین صفیں درست کرتے تھے۔
ابن زیاد کو فکر تھی کہ اپنی حکومت کے عہدے کی وہ ابن سعد کی کوششوں سے خوش نہیں ہوا، اگر وہ راضی بھی ہوا تو شمر ذل جوشن ابن زیاد کو غلط مشورہ دیا، حالانکہ شمر بھی حضرت حسین کا رشتہ دار تھا۔ شمر کی بہن ام البنین بنت حرام حضرت علی کی بیوی تھی، جس کے بطن سے حضرت علی کے 4 بیٹے عبید اللہ، جعفر، عثمان، عباس رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ بہرحال اگر اہل کوفہ شیعان علی وفاداری کرتے تو ابن زیاد بھی صلح پر مجبور ہو جاتا، اس کو بھی اچھا خاصا حضرت حسین کے ساتھ نہ لڑنے کا عذر ہاتھ آ جاتا۔ بہرحال ابن زیاد نے شمر کو حکم دیا، یعنی فوری کاروائی کرو۔ حضرت حسین نے شمر کو کہا، کیا رات کے وقت بھی تم لوگ جنگ کو ملتوی کرو گی کل تک؟ یہ سن کر شمر نے لشکر کو واپس جانے کا حکم دیا اور کل صبح کا انتظار کرو، اور دونوں لشکر اپنے اپنے خیموں میں واپس چلے گی۔ ابن زیاد، ابن سعد و شمر تینوں اپنے اپنے مواقع پہ جنگ کو ٹالتے رہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی اور فریق تھا جو زبردست فتنہ کرنا چاہتا تھا، وہ ایسے حالات پیدا کر رہا تھا کہ جنگ ضرور ہو ضرور ہو، یعنی دونوں فریق یزید کا گروہ اور وہ گروہ جو یقیناً سبائی و شیعہ تھا، دونوں مجرم و ملزم ہیں اور دونوں قتل حسین میں برابر کے شریک ہیں۔ بہرحال رات کے وقت ابن زیاد کا یعنی کہ حکم ملا کہ پانی پر قبضہ کر لو، حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر لو۔ ابن سعد نے عمر بن المحجاج کو 500 سوار دے کر ساحل فرات پر متعین کر دیا۔ اتفاقاً حضرت حسین نے اس دن پانی نہیں بھرا تھا۔ رات کو جب پانی لینے گئے تو معلوم ہوا کہ دشمنوں نے پانی پہ قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت حسین نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 50 آدمیوں کے ہمراہ پانی لینے کو بھیجا۔ زبردستی پانی لائے مگر ان ظالموں نے پانی نہیں لینے دیا۔ اب پیاس کی شدت بڑھتی گئی۔ حضرت حسین کے چھوٹے بیٹے علی بن حسین بیمار تھے اور خیمے میں پڑے رہتے تھے۔ ام کلثوم بنت حسین اپنے بھائی کا حال دیکھ کر اور دشمنوں کا گھیرا دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ صبح کو جو اس وقت موجود ہیں شہید ہوں گے، دونوں رونے لگے۔ حضرت حسین نے خیمے میں جا کر کہا کہ دشمن ہمارے قریب ہے، وہ رونے کی آواز سن کر خوش ہوں گے، اس لیے تمہیں صبر کرنا چاہیے۔ اور باہر آ کر فرمایا، واقعی یہ بڑی غلطی ہوئی کہ بچوں عورتوں کو ساتھ لائے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سچ کہا تھا کہ عورتیں و بچوں کو ساتھ نہیں لے کر جانا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام امراہیوں کو بلا کر فرمایا، دشمن صرف میری جان لینا چاہتا ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ یہ سن کر سب امراہیوں نے کہا، ہم آپ کو ہرگز اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم سب آپ پہ قربان ہو جائیں گے۔ اسی شب ترماح بن عدی آیا، حضرت حسین سے کہا، آپ تنہا میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ایسے راستے سے لے چلوں گا کہ کسی کو اطلاع بھی نہیں ہو سکے گی، اور اپنے قبیلے تہی میں لے جا کر 5000 آدمی اپنے قبیلے کی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان امراہیوں کے ساتھ اکیلا نہیں جاؤں گا، اور ساتھیوں نے کہا کہ وہ دشمن صرف آپ کی جان کے ہیں اور آپ ساتھ جائیں گے، مگر حضرت حسین نے فرمایا، عزیزوں اور قریبوں کے بغیر میں نہیں جا سکتا اور میں نہیں سمجھتا یہ اچھی بات ہے۔ اس شخص کو یعنی کہ شکریہ کے ساتھ رخصت کر دیا، اور حضرت حسین کے ساتھ بعض روایات کے مطابق 72 آدمی تھے، بعض کے مطابق 140 آدمی اور بعض کے موافق 240 تھے۔ بہرحال 10 محرم کو شمر و ابن سعد کے لشکر سامنے لائے۔ حضرت حسین نے بھی اپنا لشکر ترتیب دیا اور ہزاروں کے لشکر جرار کے سامنے یہ چھوٹا سا لشکر کی حیثیت رکھتا تھا۔ حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کو مناسب مقامات پہ کھڑا کر کے اور ضروری وصیتیں فرما کر اونٹ پر سوار ہوئے اور کوفیوں کو خطبہ دیا اور ان کے دھوکے کا ذکر کیا، اور حضرت حسین کا یہ واز بڑا پردرد تھا مگر ان کے کان پہ جوں تک نہ رینگی۔ آپ نے ایک ایک فوجی کا نام لے کر آواز دی، اے شمس بن ربیع، اے حجاج بن محسن، اے قیس بن الاشج، اے حر بن یزید، اے فلاں و فلاں، تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے، مجھ کو اسرار کے ساتھ جہاں نہیں بلایا تھا، جب میں یہاں آیا ہوں تو تم مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو۔ افسوس، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ کوفی بلانے والے اب یزید کی فوج کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ ان میں سے چند ایک کے نام حضرت حسین نے لیے بھی ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ قاتلین حسین میں یزید کی فوجی اور کوفی غدار رافضی دونوں تھے۔
حضرت حسین کی باتیں سن کر ان لوگوں نے انکار کیا کہ ہم نے آپ کو نہیں بلوایا۔ حضرت حسین نے چند خطوط نکال کر سامنے کیے اور الگ الگ پڑھ کر سنائے۔ انہوں نے کہا یہ خطوط ہمارے ہوں یا نہ ہوں، مگر اب ہم اعلان بیزاری کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حسین مجبوری لڑائی کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یکجک مخالف لشکر میں سے ایک شخص نکل کر حضرت حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا اور حضرت حسین نے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہا حرب بن یزید آپ کی طرف سے لڑے گا، کیونکہ اب تک میں نے آپ کا راستہ روکا، اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو حضرت حسین نے خوش ہو کر دعا بھی دی تھی۔ بہرحال شم جو تھا اس نے کہا کہ دیر نہ کریں۔ پہلا تیر ابن سعد نے پھینکا۔ تھوڑی دیر تک مبارزہ کی لڑائی رہی، یعنی ایک کی لڑائی، اس میں زیادہ کوفی مارے گئے۔ پھر حضرت حسین کی طرف سے ابی طالب کو اس وقت تک میدان میں نہ نکلنے دیا جائے جب تک ایک ایک کر کے قربان ہو گئے۔ پھر مسلم بن عقیل کے بیٹے میدان میں آئے۔ پھر حضرت حسین کے بیٹے علی اکبر میدان میں آئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت حسین کے بیٹے محمد قاسم میدان میں اترے، وہ بھی شہید ہو کر مارے گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت حسین نے اپنی آنکھوں سے اپنے ساتھیوں کو شہید ہوتے دیکھا۔ حضرت حسین کی بہنوں و بیٹیوں نے بھی یعنی یہ منظر دیکھا۔ آخر حضرت حسین اکیلے رہ گئے، خیموں میں صرف عورتیں اور حضرت زین العابدین جو چھوٹے بچے تھے رہ گئے تھے، جو بیمار بھی تھے۔ حضرت حسین نے تنہا رہ جانے کے بعد بھی جس بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا وہ بے مثال ہے۔ کہتے ہیں کہ خود شمر ذی الجوشن و ابن سعد بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج تک ایسا بہادر اور جری انسان نہیں دیکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر 45 زخم تھے، یہ زخم تیر کے تھے۔ ایک روایت کے مطابق 33 زخم تیر کے تھے، ایک کے مطابق 43 زخم تلوار کے تھے، مگر ان کے باوجود حضرت حسین برابر مقابلہ کر رہے تھے۔ شروع میں گھوڑے پر سوار ہو کر لڑے، مگر جب گھوڑا مارا گیا پھر پیدل لڑنے لگے۔ بہرحال مقابلہ میں ہر شخص کترا رہا تھا حضرت حسین ہمارے ہاتھوں شہید نہ ہوں۔ آخر شمر ذی الجوشن کی بدبختی کی اس نے 6 شخصوں کی امراء لے کر حملہ کیا۔ ان میں سے ایک نے ایسا وار کیا کہ حضرت کا ہاتھ کٹ گیا اور حضرت حسین نے بھی پلٹ کر وار کرنا چاہا، مگر دایاں ہاتھ زخمی تھا، تلوار نہ اٹھا سکے۔ پیچھے سے سنان بن انس نقی نے یعنی کہ مارا، جو آر پار ہو گیا نیزہ، اور جب اس نے نیزہ کھینچا تو ساتھ ہی آپ کی روح بھی پرواز ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ایک بدبخت نے آپ کا سر مبارک جسم سے جدا کیا۔ سب تاریخوں کے مطابق لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ ایک ظالم حضرت زین العابدین بیمار بچے کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا، مگر ابن سعد نے منع کر دیا کہ اہل بیت حضرت حسین کا سر ابن زیاد کے پاس کوفہ کے دربار میں بھیجا گیا، کوفہ میں تشہیر کرایا گیا۔ ابن زیاد نے دربار لگایا، ایک تشت پہ رکھ کر حضرت حسین کا سر اس کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے جو سر کو دیکھا تو گستاخانہ کلمات کہے۔ پھر تیسرے روز شمر ذی الجوشن کا ایک دستہ فوج دے کر اس کی نگرانی میں یہ قیدی سر مبارک یزید کے پاس دمشق کی جانب روانہ کیا۔ علی بن حسین یعنی حضرت زین العابدین تمام عورتیں اہل بیت کی جب یزید کے پاس پہنچے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر اس نے دیکھا تو سر دربار رو پڑا اور حضرت عبید اللہ بن زیاد کو گالیاں دی اور کہا کہ سمیہ کے بیٹے کو کہاں میں نے کہا تھا کہ حکم دیا تھا کہ حسین بن علی کو قتل کر دینا۔ پھر شمر اور عراقیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا میں تو تمہاری اطاعت و فرمانبرداری سے ویسے ہی خوش تھا، تم نے حسین بن علی کو کیوں قتل کر دیا؟ اور شمر اور اس کے جو ساتھی تھے اس سے یہ توقع میں تھے یزید ہم کو انعام دیکھا، وہ یہ چاہتے تھے، ان کو یہ سمجھ تھی کہ ہمیں یہ انعام دیکھا اور ہماری عزت بڑھائے گا، مگر یزید نے کسی کو کوئی انعام نہیں دیا، بلکہ سزا کے طور پہ کسی کو کوئی انعام نہیں دیا اور صلہ بھی نہیں دیا، اور اپنی ناخوشی اور ناراضگی کا بھی اظہار کر کے سب کو واپس کر دیا۔ پھر درباریوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا حضرت حسین کی ماں میری ماں سے اچھی تھی، اس کے نانا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے بہتر اور اولاد آدم کے سردار ہیں، لیکن ان کے باپ علی اور میرے باپ کے درمیان جھگڑا ہوا۔ علی اور حسین دونوں کہتے تھے جس کے باپ دادا اچھے ہوں وہ خلیفہ ہوا۔ قرآن شریف کی آیت مبارکہ پر انہوں نے غور نہیں فرمایا،
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ آخر سب کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا یا ان کے حق میں۔ اس کے بعد ان قیدیوں کو آزادی دے کے بطور معزز مہمان اپنے محل میں رکھا۔ عورتیں اندر عورتوں میں گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ یزید کے محل یعنی کہ اس میں اس طرح کا ماتم برپا ہے۔ سب عورتیں رو رہی ہیں جس طرح حضرت حسین کی بہن اپنے بھائی عزیزوں کے لیے رو رہی تھی نا۔ چند روز شاہی مہمان رہ کر یہ قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ یزید نے ان کو ہر قسم کی مالی امداد دی اور علی بن حسین زین العابدین سے ہر قسم کی امداد کا وعدہ کیا کہ جب تم لکھو گے تمہاری فرمائش ضرور تعمیل کی جائے گی۔ ابن زیاد کو توقع تھی کہ میری خوب قدردانی ہوگی، بڑے انعام و اکرام ملیں گے، مگر یزید نے بجائے انعام و اکرام کے الٹا اس کو بے بس کر دیا، یہ سزا دی اور مسلم بن زیاد کو خراساں کا حاکم مقرر کر دیا اور ایران کے وہ صوبے جو بصرہ سے تعلق رکھتے تھے مسلم کے ماتحت کر کے کوفہ کی جانب روانہ کر دیا۔ اور ایک خط ابن زیاد کے نام لکھا تھا کہ تمہارے پاس جو ایران کی فوج ہے اس میں سے 6000 آدمی جن کو مسلم چاہیں ساتھ کرو۔ ابن زیاد مایوس اور پریشان ہوا اور قتل حسین پہ افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت حسین اگر زندہ ہوتے تو یزید میری قدر کرتا، تو اب وہ بے فکر ہو گیا ہے۔ مسلم نے لشکر کے سرداروں سے پوچھا کون کون میرے ساتھ جانا چاہتا ہے، تو ہر ایک نے مسلم کے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا۔ ابن زیاد اور بھی پریشان ہوا اور کہا کہ تم مسلم کو مجھ پہ ترجیح دیتے ہو۔ فوج نے جواب دیا کہ تمہارے ساتھ مل کر تو ہمیں اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگنے پڑے، لیکن مسلم کے ساتھ جا کر ہم کو ترک اور مغلوں کے ساتھ جہاد کرنے کا موقع ملے گا۔ اگلے دن مسلم 6000 چیدہ آدمی لشکر کوفہ سے لے کے خراساں کی جانب روانہ ہوا اور ابن زیاد کو واقعہ کربلا کے بعد ندامت افسوس کے علاوہ اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ یہی حشر کوفیان و شیعان علی کا ہوا کہ ہمیشہ رونا پیٹنا کہ تم یہ کرو گے، ان کے نصیب میں ہوا۔ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ تو ہائے اس روز، یعنی پھر کیا پیشمان ہونا اس کے بعد، یہ پھر اس کا پیشمان ہونا اس دن کا کوئی یعنی کہ پیشمان ہونے کے زمر میں نہیں آتا۔ بہرحال حضرت حسین کی جو شہادت تھی اس کی اطلاع جب حضرت عبداللہ بن زبیر کو مکہ مکرمہ میں ملی تو انہوں نے تقریر کی، لوگوں دنیا میں عراق کے آدمی سے برے تمہیں کوئی آدمی نہیں ملیں گے، اور عراقیوں میں سے سب سے بدتر کوفی لوگ ہیں، اور انہوں نے بار بار خطوط بھیج کر اصرار کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کی خلافت کے لیے بیعت کی، لیکن جب ابن زیاد کوفہ میں آیا تو اس کے گرد ہو گئے، اس کے ساتھ ہو گئے، اور امام حسین جو نماز گزار تھے، جو نواسہ رسول تھے، جو روزہ گزار تھے، قرآن خواں تھے، ہر طرح مستحق خلافت تھے، اور شہید کر دیا، ذرا بھی اللہ کا خوف نہ کیا۔ بہرحال حضرت حسین اور آپ کے جانثاروں نے آخری رات عبادت اور دعا میں گزاری تھی، اور حضرت حسین کا سر مبارک جب ابن زیاد کے سامنے کوفہ میں لایا گیا تو ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے حضرت حسین کے لبوں پہ ماری تھی۔ وہاں پر موجود صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ جوش میں آئے اور کہا، وہ حضرت زید بن ارقم بہت بوڑھے تھے، تقریباً 80 سال کے، ہاتھ کانپتے ہوئے اٹھنا برداشت نہ کر سکے، اٹھے اور کہا، ان لبوں سے چھڑی ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے رسول اللہ کو ان لبوں پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ یہ کہہ کہ وہ زار و کتار رونے لگا۔ ابن زیاد خفا ہو گیا اور کہا کہ اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو ابھی تیری گردن تو میں اڑا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ یہ کہہ کہ مجلس سے اٹھ گئے اور کہا، اے عرب کے لوگوں، تم غلام بنا دیے گئے ہو، تم نے ابن فاطمہ کو قتل کر دیا اور ابن مرجانہ عبید اللہ کو حاکم بھی بنا دیا، یہ تمہارے نیک انسانوں کو قتل کرتا ہے اور شریروں کو غلام بناتا ہے، تم نے ذلت پسند کی، خدا انہیں مارے جو ذلت پسند کرتے ہیں۔ یزید کے سامنے جب حضرت حسین کا سر مبارک پہنچا تو رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ میں بغیر قتل حسین کے بھی تمہاری اطاعت سے خوش ہو سکتا تھا، اور ابن زیاد پر خدا کی لعنت، اگر میں وہاں ہوتا تو حسین سے درگزر کر جاتا، پر حسین کو اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ دے، قاصد کو یزید نے کوئی انعام نہیں دیا۔ یزید کے غلام قاسم بن عبد الرحمن راوی ہیں، حضرت حسین اور اہل بیت کے
سر جب یزید کے سامنے رکھے گئے تو اس نے ایک شعر پڑھا اور کہا واللہ قسم سے اے حسین اگر میں وہاں ہوتا تو تجھے ہرگز قتل نہ کرتا۔ محصر بن ثعلبہ اور شم ذوالجوشن دونوں کو ڈانٹا اور کہا کہ محصر کی ماں سے زیادہ کمینہ اور شریر بچہ کسی عورت نے نہیں جنا۔ آل رسول و جانثاروں کا لٹا پٹا قافلہ جب دمشق پہنچا، ان کی حیت خراب ہو رہی تھی، ان کی حالت زیادہ پریشان حال تھی۔ یزید دیکھ کر افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا کہ خدا ابن زیاد کا برا کرے، اگر تم میں سے اس کا کوئی رشتہ ہوتا تو تمہارے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ یزید اور حضرت زینب رضی اللہ کے درمیان مکالمہ ہوا۔ حضرت زینب نے خوب حق سنایا، یزید نے اپنے مشیروں درباریوں سے مشورہ کیا، ان کے بارے میں کہا جائے کہ بعض نے سختی کا مشورہ دیا اور حضرت نعمان بن بشیر نے کہا ان کے ساتھ وہی کیجئے جو رسول اللہ نے انہی حال میں دیکھ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ بن حسین نے کہا اے یزید رسول اللہ کی لڑکیاں ہیں۔ یزید ان کے مشیر یہ سن کر رونے لگے اور اپنے آنسو نہ روک سکے۔ یزید کی بیوی نے باہر آ کر کہا حسین بنت رسول کا سر آیا۔ یزید نے کہا تم خوب بیان کرو، رسول اللہ کے نواسے قریش کے اسیر پر ماتم کرو۔ ابن زیاد نے بہت جلدی کی، خدا اسے بھی قتل کرے۔ اس کے بعد یزید نے کہا کہ حسین نے سوچا کہ میرے ماں باپ یزید کے باپ سے بہتر، میرے نانا یزید کے نانا سے بہتر، میری ماں یزید کی ماں سے بہتر، اس لیے خلافت حکومت بھی ہمارا حق ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہم مالک الملک الآخر۔ یزید گھر آیا تو فاطمہ بن حسین رضی اللہ نے کہا اے یزید کیا رسول اللہ کی لڑکیاں کنیز ہو گئی ہیں؟ یزید نے جواب دیا اے میرے بھائی کی بیٹی ایسا کیوں ہونے لگا؟ کہ فاطمہ نے کہا کہ باخدا ہمارے کان میں ایک بالی بھی نہیں چھوڑی گئی۔ یزید نے کہا تم لوگوں کا جتنا گیا نا اس سے کہیں زیادہ میں تمہیں دوں گا۔ یزید نے بڑی عزت و تکریم کے ساتھ اہل بیت کو گھر میں رکھا، بڑی مہمان نوازی کی، بہت کچھ عطیات دے کر مدینہ روانہ کیا۔ مدینہ میں جب یہ قافلہ پہنچا تو کوہرام برپا ہو گیا کہ یزید بعد میں کہتا رہا کیا حرج تھا اگر میں تھوڑی سی تکلیف گوارا کر لیتا اور حضرت حسین کو شہید نہ کیا جاتا۔ اس سے اگرچہ میری قوت میں کمی آتی مگر رسول اللہ کے حق اور رشتہ داری کی حفاظت تو ہوتی۔ خدا کی لعنت ابن زیاد پر کہ اس نے حضرت حسین کو لڑائی پہ مجبور کیا، حسین کے قتل سے مسلمانوں میں مجھے مبعوث بنا دیا۔ اگر میں وہاں ہوتا تو ہر ممکن ان کی جان بچاتا، اگرچہ اس میں میرے اپنے بیٹے کی جان چلی جاتی۔ حضرت سکینہ کہا کرتی تھی نا میں نے کبھی کوئی لشکر اور ایسا ناشکر انسان یزید سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا نہیں دیکھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔